اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو باہر کے روم میں بیٹھے وہ اندر آ جائے، بہت جگہ خالی ہے یہاں پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں شہزادے حضرت اور حضرت محمد کی شہادت سنی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو میدان کربلا میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اس میں سے ایک قربانی ہے حضرت علی اصغر کی۔ پانی ایک بہانہ تھا، اصل بات یہ تھی کہ وہ شہزادہ چل کے میدان میں نہیں جا سکتا تھا، حسین نے اسے اٹھا کے میدان میں لانا تھا، کیونکہ رسول خدا محمد مصطفیٰ نے جو شہادت کی فہرست دی تھی، وہ تصویر میں بھی، اس خاکے میں بھی، اس فہرست میں بھی اس شہید کا نام شامل تھا، اور وہ شہادت اس چھوٹے ننھے کی شہزادے کی شہادت کے بغیر وہ فہرست کامل نہیں ہو سکتی، پوری نہیں ہو سکتی۔ امام علی مقام علیہ السلام جہاں اپنے عزیزوں کی اور اہل بیت رسول کی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ساتھ میں بیویاں بھی ہے، مقدس مائیں بھی ہے، بہنیں بھی ہے اور بیٹیاں بھی ہے، اور ان کا امتحان بھی ایک عظیم امتحان ہے جو شہادتوں کے بعد میں پورا ہونا ہے۔ ان بیویوں کو، ان بچیوں کو، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو بھی ایک امتحان دینا ہے جو کہ شہادت کے بعد ہونا ہے۔ مقتل سجا ہوا ہے، تپتا ریگستان ہے، صحرا ہے۔ امام حسین علیہ السلام قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور ہر قدم پہ آپ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے صبر و استقامت عطا فرما، مجھے صبر اور استقامت عطا فرما، اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، کیونکہ اللہ نے حسین کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، ایسا گھرانہ عطا کیا جو کائنات میں سب سے بہترین گھرانہ ہے، نانا ایسا عطا کیا جو کائنات میں سب سے عظیم ہے، جو رحمت للعالمین ہے، خدا کا محبوب ہے، ماں بھی عظیم عطا کی، باپ بھی عظیم عطا کیا، نسب عظیم عطا کیا، اور اسے بھی سردار جنت بنایا۔ اس حسین نے تو ایسی قربانیاں پیش کی کہ جو حسین کو اللہ نے عطا کی تھی نعمتیں، امانتیں، حسین ہر نعمت کو، ہر امانت کو جو خدا نے مانگی تھی خدا کے سپرد کر رہے تھے۔ اب سب شہیدوں کے بعد ایک امانت اور باقی تھی، وہ علی اصغر کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام
میدان کربلا میں جب لاشیں آتی ہے، بیویاں بھی ہے، بچے بھی ہے، لاشوں سے لپٹ کے روتے ہیں، لیکن جو میدان کربلا کا جو جنگ کا نظارہ ہے، باہر کا میدان کا نظارہ ہے، اس سے زیادہ خطرناک اور غم کا نظارہ وہ خیمے کے اندر کا ہے۔ جو میدان جنگ کا نظارہ ہے اس سے زیادہ خوفناک اور غم کا جو نظارہ ہے وہ خیموں کے اندر کا ہے۔ بیویوں کی چیخیں، دبی دبی سسکیاں، اور وہ غم کا منظر جو خیموں سے نکلتا ہے اور میدان کربلا کے ان ہواؤں کے اندر دب جاتا ہے۔ پھر ایک چیخ اٹھی اور امام کو جو ہے وہ خیمے میں بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے ایک ساتھی کو روانہ کر رہے تھے۔ اس ساتھی کو روانہ کیا اور خیمے کے اندر تشریف لائے۔ جب امام حسین خیمے کے اندر تشریف لائے ہیں تو دیکھا کہ تمام بیویاں کھڑی ہے، پریشان حال ہے، اور حضرت ام رباب کی گود میں علی اصغر ہے۔ حضرت شہر بانو ہوا دے رہی ہے۔ یہ بچہ بار بار غش کھا کے بے ہوش ہو رہا تھا۔ 3 دن کا پیاسا ہے، بھوکا ہے بچہ، اب تو ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا ہے۔ حضرت زینب اپنے ہونٹوں پہ انگلی پھیرتی تھی اور اس بچے کی جو ہے نا ہونٹوں پہ پھیرتی تھی، لبوں کو لگاتی تھی، اس کی زبان سوکھ گئی تھی۔ علی اصغر صرف 6 مہینے کے تھے۔ یہ بچہ صرف 6 مہینے کا ہے، غش کھا رہا ہے، بے ہوش ہو رہا ہے، بیویاں پریشان ہیں، اور حضرت شہر بانو سوال کرتی ہے کہ مولا، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، لیکن ہم آپ سے اس مشکل وقت میں یہ کہتے ہیں کہ علی اصغر کے لیے آپ 2 گھونٹ پانی کا انتظام کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مقدس بیویاں، تم مجھے کس امتحان میں ڈال رہی ہو؟ حسین کو تو کبھی سوال کرنا آتا ہی نہیں، حسین نے تو کبھی سائل بنا ہی نہیں، بلکہ حسین تو آیا ہی دنیا میں دوسروں کے سوال پورے کرنے کے لیے ہے۔ دنیا ہمارے پاس آ کے سوال کرتی ہے، ہم لوگوں کے سوالوں کو پورا کرتے ہیں، دنیا والوں کی جھولیوں کو بھرتے ہیں۔ حسین نے تو کبھی سوال کرنا سیکھا ہی نہیں، حسین کو تو سوال کرنا آتا ہی نہیں۔ حسین کس طرح جائے گا اور کس طرح ان سے سوال کرے گا کہ بچے کو پانی دے دو؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں، ہم ہمارے سرتاج کی عظمت کو جانتے ہیں، ان کے مرتبے کو جانتے ہیں، ان کی ہستی کو جانتے ہیں، لیکن اے حسین، ہم بھی آپ کے دربار میں سوالی بن کے آئے ہیں، ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں، اور ہم آپ سے رسول اللہ کی سخاوت کا صدقہ مانگتے ہیں، فاطمہ الزہرا کی رضا کا صدقہ مانگتے ہیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ کہ آپ اس بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی کا انتظام کریں۔ حضرت سکینہ آگے بڑھی، پیاسی بچی تھی، 3 دن کی تھی، اور یہ آئی اور آ کے کہنے لگی کہ ابا جان، مجھے اپنے لیے پانی کی کوئی شکایت نہیں، میں خود بہت پیاسی ہوں، لیکن میں شکایت نہیں کرتی۔ جس کا بھائی قاسم، جس کا بھائی علی اکبر بغیر پانی پیے دنیا سے رخصت ہو گئے، میں خود کے لیے کیا پانی مانگوں گی؟ ہاں، لیکن میں اپنے اس ماجائے کے لیے آپ سے پانی کا سوال کرتی ہوں کہ بابا آپ اس کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ حضرت رباب، حضرت شہر بانو، ام لیلہ، حضرت زینب، ام کلثوم، سب نے امام حسین سے فریادیں کی کہ مولا، آپ ضرور اس بچے کے لیے پانی لے کے آئے۔ اس بچے نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جب ان کی باتوں کو سنی تو حضرت علی اصغر کو اپنے آغوش میں لیا، علی کے چہرے کو دیکھا، اور یہ کہتے ہوئے خیمے سے نکلے کہ اے اللہ، مجھے صبر اور استقامت عطا فرما۔ حسین نے تو کبھی کسی کا سوال ہی نہیں کیا ہے،
آپ باہر نکلے خیمے سے، چلچلاتی دھوپ تھی، آپ نے علی کو ایک ہاتھ سے پکڑا، ایک ہاتھ سے اپنے عبا سے جو ہے وہ سایہ کیا، اور دھیرے دھیرے قدموں سے میدان کربلا کی طرف بڑھنے لگے۔ یزید کی فوج کے پرے کھڑے ہیں، فوجی دستے دور دور تک کھڑے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام قدم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے آگے بڑھ رہے ہیں، فوج اپنی جگہ رک گئی ہے، دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، حسین ہماری طرف کیوں بڑھ رہے ہیں۔ مقتل کا راوی لکھنے والا لکھتا ہے کہ جو کہ یزید کی فوج میں تھا، حمید بن مسلم، وہ بیان کرتا ہے اس واقعے کو، وہ لکھتا ہے کہ کربلا میں ایسا ظلم ہوا کہ یہ لوگ انتہائی انسانیت، یہ اتنے گر گئے تھے یہ لوگ کہ جانوروں میں بھی حیا ہوتی ہے، یہ اتنے بے ضمیر لوگ ہو گئے تھے کہ جو معصوم بچے پہ بھی ظلم کرتے ہوئے باز نہیں رہے۔ امام حسین علیہ السلام آئے، اور آ کے امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں میں بچے کو لیے کھڑے ہو گئے۔ سوال کیا کرنا تھا، بلکہ حوروں نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا، فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا، رضوان جنت نے بھی دیکھا ہوگا، اور یہ کہا ہوگا کہ حسین کس طریقے سے سوال کر رہا ہے، ہم نے آج تک کبھی حسین کو سوال کرتے دیکھا ہی نہیں، وہ کیسا منظر ہوگا کہ حسین سوال کرے گا۔ لیکن حسین نے سوال کیا کرنا تھا، شمر نے آواز دی، حسین ہم جانتے ہیں تمہارے پاس تمہارے ساتھ کافی بچے بھی ہیں، اب تم اسی طریقے سے ایک ایک بچے کو لاؤ گے اور ہم سے پانی مانگو گے، اور ہم تمہیں پانی دے دیں گے، ہم ہرگز تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ بعض روایتوں میں حسین نے فرمایا اس بچے کی تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے۔ عمر سعد نے یہ دیکھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ یزید کی فوج میں اس کے سپاہی سب ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ واقعی کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم نے حسین پہ پانی بند کر دیا؟ ہاں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی گھرانے پہ پانی بند کر دیا، لیکن اس بچے پہ بھی پانی بند کیا جو کہ صرف 6 مہینے کا ہے۔ عمر سعد نے سوچا کہ اگر حسین اور اس کا بچہ میدان کربلا میں بس اور کچھ دیر رہے تو ہماری فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ اس نے ہرملا سے کہا کہ اے ہرملا، تو دیکھ رہا ہے کہ حسین کے ہاتھ میں بچہ ہے۔ تیر چلا، ہرملا یزید کی فوج کا سردار تھا، اس نے وہ تیر نکالا جو کہ 3 منہ والا تھا، اور کہتے عرب میں یہ جو تیر تھا یہ لوہے کی جالیوں کو، زرے کو توڑنے کے کام آتا تھا، اور یہ تیر زہر میں بوجھا ہوا تھا۔ اس نے وہ تیر نکالا اور ترکش میں چڑھایا اور علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، اور اس نے تیر مارا، وہ تیر آیا علی اصغر کے گلے میں گھستا ہوا حسین کے بازو سے باہر نکلا۔ جب وہ بچے کے گلے میں تیر لگا اور امام حسین کے بازو سے باہر نکل گیا، بچے نے جب امام حسین علیہ السلام نے وہ تیر کا پھل کھینچا ہے تو ایک خون کا فوارہ اڑا، اور امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ وہ خون اڑا۔ امام نے وہ خون اپنے ہاتھوں سے چہرے پہ ملا، اور بچے نے ایک ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام واپس خیمے کی طرف پلٹے۔ خیموں میں ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بچے کو دیکھ کے تو ان کو رحم آ جائے گا، یہ لوگ اس بچے کو پانی دے دیں گے، لیکن وہ تو بے غیرت لوگ تھے، ظالم ترین لوگ تھے، انہوں نے بچے پہ بھی رحم نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام بچے کو لے کے واپس خیمے کی طرف آئے تو باہر فضہ بیٹھی تھی۔ حضرت فضہ خیمے میں گئی، انہوں نے سمجھا کہ حسین بچے کو لے کے آ رہے ہیں تو شاید علی اصغر نے پانی پی لیا ہوگا۔ جب واپس باہر نکلی تو دیکھا کہ علی اصغر تو شہید ہو چکے ہیں۔ بچے کو لے کے خیمے میں گئی، جب خیمے میں گئی تو کون کم روتا، بی بیاں بچے کو لپٹ لپٹ کے رونے لگی۔
یہاں تک کہ سکینہ نے بھی اپنے بچے اس علی اصغر کو گود میں لیا، لپٹ گئی، رونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کو صبر کی تلقین کی، بچے کو گود میں اٹھایا اور خیمے سے باہر نکلے اور ایک میدان کی طرف آئے اور اپنی تلوار سے ننھی سی قبر کھودی اور قبر کھودتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور علی اصغر کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ پھر اپنے اس بیٹے کو دفنایا اور علی اصغر کو دیکھتے جاتے اور کہتے جاتے تھے اے میرے چاند، اے میرے چاند۔ پھر علی اصغر کو دفنایا، دفنانے کے بعد واپس خیمے کی طرف پلٹے ہیں۔ اب کوئی بچا نہیں ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ میدان کربلا کو خود رخ کرے اور بارگاہ خدا میں حاضر ہو۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کا نظارہ کر رہے ہیں، خیموں کی طرف نظر ڈالتے ہیں، خیمے ویران پڑے ہیں، بیویوں کی رونے کی اور آہو سسکیوں کی آواز ہے، اور ایک طرف یزید کی فوج کھڑی ہے۔ بس امام ارادہ کرتے ہیں کہ اب میدان میں جائے، بیویوں کو جا کے آخری سلام کہے، الوداع کہے۔ اتنے میں ایک گرد غبار اڑتا ہے اور امام دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف ایک ناکا سوار بڑا چلا آ رہا ہے۔ قریب آیا تو اونٹنی پہ ایک شخص سوار تھا، وہ قریب آیا، اس کا اونٹ پر یہ پسینے میں شرابور تھا، وہ خود پر پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آیا، اس نے اونٹنی کو بٹھایا اور انتہائی حیرت سے امام حسین کی طرف دیکھنے لگا۔ امام اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امام نے چپی کو توڑتے ہوئے کہا اے شخص، تو کون ہے؟ کچھ اپنا مطلب ہے تو بتا، ورنہ خدا حافظ، مجھے دشمن بلا رہے ہیں۔ امام واپس پلٹے تو اس نے آواز دی یا امام رک جائے، میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں، میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ کہا میں مدینے سے آ رہا۔ امام نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مولا، جب آپ مکہ سے نکلے تھے میں اس وقت حج کے لیے آیا ہوا تھا، آپ کوفہ کی طرف چلے گئے اور میں زیارت رسول کے لیے مدینہ چلا گیا، اور جب مدینہ گیا تو میں نے دیکھا کہ روضہ رسول اور حجرہ بطول سے باہر ایک چھوٹی بچی کھڑی ہے اور وہ بلند آواز سے رو رہی ہے۔ ہر کوئی شخص جاتا اس سے پوچھتا ہے بچی تو کیوں روتی ہے؟ تو وہ کچھ نہیں کہتی، بس روتی تھی۔ ایک دن میں اس کے قریب گیا کہ پوچھوں کہ کیا بات ہے، تو کیوں روتی ہے، میں کچھ تیری مدد کر سکتا ہوں۔ اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ بابا میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ صغرا ہوں، حسین کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا سنا ہے، مجھے میرے عبداللہ ابن جعفر نے چچا نے بتایا ہے کہ مولا تو آپ کے بابا حسین کوفہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ میں اس وقت بیمار تھی تو وہ مجھے ساتھ نہیں لے گئے اور وعدہ کیا تھا کہ واپس آ کے لے جائیں گے، میرا بھائی اکبر آئے گا لے جائیں گے۔ بابا 6 مہینے کا عرصہ بیت گیا، 6 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ خیر خیریت کے کوئی حالات معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ کوفہ کی طرف رہنے والے ہیں تو یہ خط صرف میرے بابا حسین تک پہنچا دے، اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری چیزیں دوں گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں نہیں بیٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں تمہارا خط تمہارے بابا تک پہنچا دوں گا۔ لیکن وہ بچی نہیں مانی، وہ گھر کے اندر گئی اور کچھ برتن نکال لائی، کچھ جانماز نکال لائی، کچھ چادریں نکال لائی اور کہا کہ یہ لے لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ تم سمجھ رہے ہو یہ چھوٹی چیزیں ہے؟ نانا، یہ اس میں سے کوئی بھی چھوٹی چیزیں نہیں ہے، یہ تمہیں معلوم ہے یہ فاطمہ زہرا کی ہاتھ کی سی ہوئی چیزیں ہے، یہ میری دادی کے ہاتھوں کی چیزیں ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، کہا کہ دیکھو یہ رکھ لو، جب تم میرے بابا کے پاس جاؤ گے نا میرا قاصد بن کے، میرے بابا تو سخی ابن سخی ہے، وہ تو ایسے ہی بہت کچھ دے دیتے ہیں، تم تو ان کی بیٹی کا قاصد بن کے جا رہے ہو تو وہ تو تمہیں بہت کچھ دے دیں گے، اور اس کے بدلے ہم تمہیں اور دعائیں بھی دیں گے۔
اور تمہیں ہمارے نانا محمد رسول اللہ سے جنت بھی لے کے دے دیں گے. یہ کہا اور وہ خط اس کے حوالے کیا. کہا کہ مولا آپ کی بیٹی کا قاصد بن کے آیا ہوں. امام حسین نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور کہا کہ دیکھ تو آیا ہی ایسے وقت ہے کہ ہم تجھے کچھ دے نہیں سکتے. اس نے کہا ہاں مولا میں نے دیکھا ہے، عجیب نظارہ دیکھا ہے، اور میں نے فوجوں کو دیکھ کے راستہ بدل کے آیا تھا کہ تو آیا ہی ایسے وقت ہے، ہم تجھے کچھ دے تو نہیں سکتے، لیکن خیموں میں اگر کچھ بچا ہوگا تو تجھے لا کے دے دیتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے. امام حسین نے فرمایا لیکن ہماری بیٹی نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا کی دولت تو نہیں دے سکے لیکن اس کا دوسرا وعدہ پورا کر دیتے ہیں، ہم کل قیامت کے دن تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. اس نے کہا مولا یہی میرے لیے بہت کچھ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے چلا جا. مولا خیمے کی طرف جانے لگے تو اس نے پھر آواز دی یا امام رک جائے، اور وہ پھر اٹنی کی طرف گیا اور ایک پوٹلی نکالی کپڑے کی اور لا کے دی. امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا سہرا نے کہا تھا یہ کپڑے علی اصغر کے، یہ اسے دے دینا. امام نے وہ ہاتھوں میں لیا، کیا جواب دیتے؟ اسے الوداع کہا اور وہ اکبر علی اصغر کے کپڑے سلے ہوئے تھے، اس کی پوٹلی لی، گٹلی لی اور علی اصغر کی قبر پہ رکھا اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے اصغر اپنی بہن کو تحفہ قبول کرو. اور پھر امام خیمے کے اندر آئے اور خط کو کھولا اور کھول کے جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا. اب کیا تھا، کون کم روتا، شکوے ہی شکوے تھی، شکایتیں ہی شکایتیں تھی. علی اکبر سے، سکینہ سے، اپنی پھوپھی سے، اپنی ماں سے، مولا حسین علیہ السلام سے. امام پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. خیمے کے اندر تمام غم کا ماحول تھا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا رخ کیا اور آپ میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش فرمائے. آپ کی شہادت میں پڑھ چکا. شہادت کے بعد کے حالات یہ تھے کہ کائنات میں اندھیرا چھا گیا تھا، ستارے ٹکراتے تھے، جنات روتے تھے، جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، یہاں تک کہ آسمان پر خون کے اشعار لکھے گئے کہ تم لوگ اس کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتے ہو کہ جس کے بیٹے کو تم نے میدان کربلا میں شہید کیا. اور انہوں نے تمام شہیدوں کے سر کاٹ لیے، کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے، اور پھر یہ اہل بیت رسول کو قیدی بنا کے گلی گلی پھرایا گیا اور راستوں سے گزارا گیا اور کوفہ میں لایا گیا. کوفہ سے جب یہ راستہ دمشق میں تھے تو ایک چرچ کے پاس سے گزرے، ایک گرجا کے پاس سے گزرے تو رات ہو گئی تھی اور چرچ کے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو یہ آواز رونے کی سن کے وہ چرچ کا جو راہب تھا، فادر تھا، وہ باہر آیا. باہر آ کے اس نے دیکھا کہ یہ در و دیوار کیوں رو رہے ہیں، یہ کون ہے جس کے سر یہ کاٹ کے لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حسین ابن علی کے جو ہے وہ سر کاٹے ہیں. تو اس نے کہا ایک رات کے لیے مجھے دے دو، ایک رات کے لیے مجھے دے دو. اس راہب نے وہ سر حسین ان سے لیا اور اس کے بدلے میں انہیں پیسے دیے. انہوں نے کہا کہ رات تو ایسے بھی گزارنی ہے، صبح لے لیں گے. وہ سر اس کو دے دیا. اور بعض مورخین نے لکھا ہے اس چرچ کے اندر پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے، علی، محمد رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. ان سپاہیوں نے، یزید کے سپاہیوں نے پوچھا کہ یہ نام تمہیں کیسے پتا چلے، یہ نام کب سے لکھے ہوئے ہیں؟ اور وہ شعر بھی لکھا ہوا تھا کہ تم اس رسول کی کیسی شفاعت کی امید رکھتے ہو کہ جس کے نواسے کو تم نے شہید کیا.
تو انہوں نے کہا، اس راہب سے پوچھا، فادر سے پوچھا، تو اس نے جواب دیا، یہ جو پنجتن کے نام ہے یہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ کے پیدا ہونے کے بھی 500 سال پہلے سے لکھے ہوئے. وہ سر مبارک اس نے لیا اور لے کے پھر رات اس کو پتا چل گیا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ رسول کے نواسے کا سر ہے. تو اس نے کہا، لعینو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے بیٹے کو تم نے شہید کر دیا. وہ سر لے گیا، لے جا کے اس نے سر حسین کو صاف کیا، خون لگا ہوا تھا سر پہ، صاف کیا، خوشبو لگائی، ایک اونچے مقام پہ ایک پتھر پہ رکھا اور رات بھر ادب سے کھڑا رہا. رات بھر ادب سے کھڑا رہا. وہ دیکھتا جاتا کہ نور آسمان سے آتا ہے اور اوپر جاتا ہے، سر حسین پہ آتا ہے، حسین سے روشنی، سر مبارک سے روشنی نکلتی ہے. وہ یہ روحانیت کا منظر دیکھتا رہا اور صبح ہوتے ہوتے اس کے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یزید کے سپاہی آئے اور وہ سر کو لے کر جب صبح کے وقت چلے، جس نیزے پہ امام حسین کا سر مبارک تھا تو یہ گلی گلی لے کے گھومتے تھے اور حسین کا سر مبارک قرآن کی تلاوت کرتا تھا. انشاءاللہ تعالی وہ کل واقعہ پورا بیان ہوں گا اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ میں تھوڑی دیر تک لوں گا، کیونکہ کل شہادت کا دن ہے حضرت علی سیدنا زین العابدین علیہ السلام کی، جو امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور میدان کربلا میں شریک رہے ہیں. تو آپ کی شہادت کا دن بھی ہے اور آپ کے جو ہے وہ تمام واقعات پڑھنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کل کی پوری مجلس حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر ہوں گی. تو سب سے درخواست ہے کہ وقت پہ تشریف لائے. 10:30 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.